دوستو یہ ہے بھارت۔ آج بھی اگر آپ لوگ اس شہر کے اندر جائیں گے، اس درگاہ پر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جتنی تعداد میں یہاں پر مسلمان ہوں گے اتنی ہی تعداد میں ہندو یا پھر باقی دھرموں کے لوگ نظر آئیں گے۔ اجمیر میں موجود اس درگاہ کی اہمیت کتنی ہے، اس چیز کا اندازہ بس اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتہاس میں پائے جانے والے بڑے بڑے راجاؤں، مہاراجاؤں اور بادشاہوں اور سلطانوں کو تو چھوڑیے، آج کے دور میں بھی بھارت کے اندر سرکار چاہے کانگریس کی ہو یا بی جے پی کی ہو، دیش کے بڑے بڑے منسٹر یہاں پر اپنی چادر وغیرہ ضرور بھیجتے ہیں۔ اور اسی سال ہی مطلب 2025 کے جنوری کے مہینے میں موجودہ پردھان منتری نریندر مودی نے بھی یہاں پر چڑھانے کے لیے ایک چادر پیش کی تھی۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی مکمل ہسٹوری۔ خواجہ غریب نواز سلطان السالکین، عطائے رسول، عند الولی، قطب المشائق، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بتاریخ 14 رجب المرجب سن ہجری 537 بروز دوشنبہ بوقت فجر خراسان کے قصبہ سنجر میں نظیف الطرفین حسنی و حسینی خانوادۂ سادات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ شہر کے بڑے رئیس تاجر تھے اور دولت فقر سے بھی مالا مال تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی بڑی عابدہ، زاہدہ، خدا ترس، خیر خاتون تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدین ہی کے زیر سایہ پائی۔ 15 سال کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے سمرقند و بخارا کا سفر آزمایا۔ فرمایا جو اس وقت اسلامی علوم و فنون کے مراکز تھے، یہاں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر علوم منقول و معقول کی تحصیل کی۔ کے بعد غیبی اشارہ پا کر تکمیل باطن کے لیے مرشد کامل کی تلاش شروع کی۔ چنانچہ سمرقند سے عراق ہوتے ہوئے نیشا پور پہنچے تو یہاں قصبہ ہارون کے صاحب کشف و کرامت بزرگ شیخ سیدنا حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا بڑا شور تھا، جن کا سلسلہ نسب 11 واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا تھا۔ آپ نے ان کے دستے حق پر بیعت ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ شب و روز مرشد برحق کی خدمت گزاری کے ساتھ ساتھ عبادت الہی میں مشغول رہنے لگے۔ ایک دن حضرت شیخ نے آپ کی خدمت گزاری کے ساتھ سخت عبادات و ریاضات پر ناز کرتے ہوئے فرمایا، معین الدین محبوب خدا ہیں، مجھے ان کی مریدی پر فخر ہے۔ اس کے بعد جب حضرت شیخ نے حج بیت اللہ شریف کا سفر اختیار کیا تو بھی آپ سراپا خدمت بن کر ان کے ساتھ ساتھ رہی۔ آخری طواف کعبہ کے بعد میزاب رحمت کے نیچے آپ کے مرشد پاک نے آپ کے اس مرید باصفا کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ رب العزت میں پیش کیا، آپ کی مقبولیت کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت غیب سے ندا آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا اور اسے عزت بخشی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں روضہ اقدس پر بصدق عز و نیاز آپ نے صلاۃ و سلام پیش کیا تو حریم ناز سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ خطاب خاص پا کر آپ اسی رات زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرف ہوئے، جس میں آپ کو تبلیغ اسلام کے لیے ولایت ہند عطا کی۔ عطائے رسول کے اس اعزاز خاص کے بعد مرشد کامل نے خرقہ شریف عطا کر کے آپ کی اپنی خلافت عظمیٰ سے بھی نواز دیا۔ یہاں سے سرفراز ہو کر بغداد شریف حاضر ہوئے، جہاں آپ نے حضرت شیخ سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی محی الدین عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر کھلا کشی کی اور فیوز باطنی سے نوازے گئے۔ ان تمام اعزاز سے مزین ہو کر اصفہان، ہرات، سبزوار، بلخ، غزنی ہوتے ہوئے آپ عزم ہند ہوئے۔ اس وقت 40 درویش آپ کے ہمراہ تھے، ان میں سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے جو اصفہان میں آپ کے حلقہ ارادات میں شامل ہوئے تھے۔ بعد میں یہ آپ کی خلافت عظمیٰ سے نوازے گئے۔ غرض یہ کہ غزنی ہوتے ہوئے ملتان کو آپ نے اپنے قدموں کی برکت سے نوازا، پھر ملتان سے لاہور تشریف لائے اور حضرت دادا گنج بخش کی مزار اقدس پر بصدق خلوص محبت چھلا کشی کی اور فیوز و باطنی سے مالا مال ہوئے۔ کے بعد لاہور سے پیدل سفر کرتے ہوئے 2 ماہ میں ہندوستان کے راجہ پرتھوی راج چوہان کی راجدھانی اجمیر کو ہجری سن 583 مطابق 1191 عیسوی یا 92 میں آپ نے اپنے مبارک قدموں کی برکت سے نوازا
وہاں آپ کی فیض و روحانی کی یہ فروانی تھی کہ جس پر نظر پڑتی مسلمان ہو جاتا۔ پڑے ہیں بزم میں جس شخص پر نظر تیری، وہ منہ کو پھیر کے کہتا ہے اف پناہ تیری۔ راستے میں 700 ہندوؤں کو مسلمان کیا، جدھر جدھر سے گزرے نور ایمان پھیلاتے گئے۔ چنانچہ ہندوستان میں آپ کی تشریف آوری زبردست روحانی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اجمیر میں وارد ہو کر آپ نے ایک کھلے میدان میں ڈیرا جمایا۔ وہاں راجا کے خدام نے آ کر کہا کہ یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ وہاں سے آپ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اچھا اب اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ چنانچہ جب راجا کے اونٹ یہاں آ کر بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے۔ 70 لوگوں نے اٹھانے کی لاکھ کوشش کی مگر وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ آخر آج آ کر 70 لوگوں نے حضرت خواجہ کی حضور معافی طلب کی۔ آپ نے معاف فرما دیا تو وہ اونٹ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وہاں سے آ کر آپ انا ساگر کے قریب تشریف فرما ہوئے۔ انا ساگر ایک خوبصورت اور وسیع تالاب تھا جس کے کنارے بڑے بڑے مندر تھے جن میں بتوں کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ گائے کی مورتیاں بنی ہوئی تھی۔ سینکڑوں اور ہزاروں پجاری رات دن ان کی پوجا کرتے تھے۔ علاوہ پتھر، سانپ، درخت اور گوبر تک ان کے معبود تھے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت خواجہ کو بہت افسوس ہوا۔ کفر و شرک کے خلاف جہاد کرتے ہوئے آپ نے وہیں اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا اور سب درویشوں کو کھلایا۔ یہ دیکھ کر ہندو آپے سے باہر ہو کر آپ پر چڑھ دوڑے۔ آپ نے مٹھی بھر خاک لے کر ان پر پھینک دی جس سے ان میں افراتفری پھیل گئی۔ جس پر خاک پڑی اس کا جسم خشک ہو کر رہ گیا۔ بہت سے بھاگ گئے، جو رہ گئے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح کفر و شرک کی ظلمت قدے میں آپ نے توحید کی شمع روشن کی۔ چنانچہ اب جو آنا ساگر کے پانی سے فقراء نے نہانا دھونا اور وضو کرنا شروع کیا تو ہندوؤں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے آنا ساگر کا پانی استعمال کرنے سے درویشوں کو منع کیا تو حضرت خواجہ نے آنا ساگر کا سارا پانی قدرت الہی سے اپنے پیالے میں سمیٹ لیا۔ ہوا یہ تھا کہ جب آپ پر تالاب کا پانی بند کر دیا گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے ساتھی سے کہا جاؤ پیالہ لے کر اور آنا ساگر کے پانی سے کہہ دینا کہ تمہیں خواجہ غریب نواز بلا رہے ہیں۔ تو وہ جو درویش گیا تھا اس نے پیالہ رکھا اور پھر کہا اے تالاب کے پانی، تجھے خواجہ معین الدین چشتی نے بلایا ہے۔ تو سارا پانی پیالے میں آ گیا۔ سارا تالاب خشک ہو گیا تو مخلوق خدا پیاس سے بے حال ہونے لگی۔ جو لوگ اپنی بدعقیدگی کی بنا پر آپ کا پانی بند کرنے پر تلے ہوئے تھے اب وہ پھر آپ کی منت و سماعت کرنے لگے۔ اس پر آپ نے پیالے کا پانی واپس انا ساگر میں اڈیل دیا تو وہ پھر پہلے کی طرح ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اس طرح آپ کی کرامات کی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ آخرکار پرتوی راج نے بزور شمشیر آپ سے تعرض کیا تو اس کی حکومت شہاب الدین غوری کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ بر صغیر پاک و ہند میں تبلیغ اسلام کو آپ نے اپنی خداداد روحانیت کے زور سے جو استقام بخشا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی شخصیت کے اثر سے لوگ فوج در فوج دائر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ نے 90 لاکھ کفار کو کلمہ حق پڑھا کر حلقہ بگوش اسلام کیا جو دنیا کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ آپ کی تحریک روحانیت عالمگیر شہرت حاصل کر گئی۔ دور دراز ممالک تک طلبہ اور صوفیہ اجمیر شریف آ کر آپ سے روحانی تربیت پاتے اور پھر اسلام کا پیغام لے کر دور دراز علاقوں میں پھیل جاتے۔ اس طرح آپ کے ذریعے خوب ہی خوب دین اسلام کی ترویج و اشاعت ہوئی۔ اجمیر شریف کے قیام کے دوران آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی ایک زوجہ محترمہ تو حاکم اجمیر کی دختر نیک اختر بی بی اسماء اللہ اور دوسری بی بی اللہ تھی جو ہندو راجا کی بیٹی تھی۔ وہ کلمہ پڑھ کر اپنی خوشی سے داخل اسلام ہوئی تھی۔ آپ کے 3 صاحبزادے تھے، خواجہ فخر الدین، خواجہ حسام الدین، خواجہ ضیاء الدین۔ آپ کی ایک دختر نیک اختر تھی حضرت بی بی حافظہ جمال صاحبہ جو عورتوں میں تبلیغ دین کیا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ بزرگ کی تصانیف درج ذیل بتائی جاتی ہیں: انیس الارواح، گنج الاسرار، حدیث المعارف اور دیوان المعین۔ آپ کی روز مرہ کی زندگی شریعت و طریقت سے مزین تھی۔ 5 وقتہ نماز آپ باجماعت ادا کیا کرتے تھے، ہمیشہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ کا دستور تھا کہ روزانہ 1 کلام پاک ختم فرماتے تھے۔ نیز آپ کا معمول تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کی خوراک انتہائی قلیل تھی لیکن غریبوں اور فقیروں کے لیے ہر وقت تندور گرم رہتا تھا۔ آپ کا لنگر خانہ بہت وسیع تھا جس کا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ غریبوں اور مسکینوں کے لیے سراپا شفقت و رحمت تھے جس کی وجہ سے تاریخ میں آپ غریب نواز کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ہندوستان میں آپ ہی سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ ہندوستان میں آپ نے تبلیغ اسلام کا ایسا وسیع روحانی نظام قائم کیا اور پھر اس نظام کو
اس قدر متحکم فرمایا کہ آپ کے بعد بھی یہ نظام طریقت بڑی آب و تاب کے ساتھ پھولتا پھلتا رہا۔ آج تک اس کا فیض روحانی جاری و ساری ہے۔ دائرہ اسلام کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے لیے ہندوستان کے دارالسلطنت دہلی میں مستقل طور پر آپ نے اپنے خلیفہ اعظم حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو مقرر فرمایا، جن کی روحانی اثرات کی گرفت میں آ کر خود سلطان شمس الدین التمش آپ کے مرید خاص بنا۔ اسی وجہ سے اس کی بادشاہت میں خلافت کی شان نظر آتی ہے۔ حضرت قطب الدین حضرت قطب الاقطاب کے جانشین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور ان کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیہ کو انتہائی عروج و کمال تک پہنچا دیا، اور پھر حضرت محبوب الہی جانشین حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی نے تو سلسلہ چشتیہ کو افغانستان، ملایا، انڈونیشیا، چین تک وسیع کر دیا۔ نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ نیک کام کرنے کی تحریک نیکوں کی صحبت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور بدوں کی صحبت برے کام کرنے سے بدتر ہیں۔ دونوں جہان کو خیر بات کہنے سے اگر خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو مہنگی نہیں۔ محبت کی نشانی یہ ہے کہ فرما بردار رہے اور ڈرتا رہے کہ کہیں دوست اپنی محفل خاص سے نکال نہ دے۔ توکل کی نشانی یہ ہے کہ مخلوق خدا سے خواہ کتنی ہی تکلیف پہنچے شکوہ شکایت نہ کرے۔ دوستو، میرا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور آگے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔